وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک شیخ اسماعیل حفظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے، اسلام اور امانت داری۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان حسب معمول فضیلت الشیخ استاذ محترم ابوالقاسم مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ پیارے بھائیوں، آپ تمام سے گزارش ہے درس کو توجہ سے سنیے، زوم پہ ویڈیو آڈیو بند رکھیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو درس کے بعد سوال و جواب کا سیکشن بھی ہوگا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ استاذ محترم ابوالقاسم مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، آئے آج کا موضوع اسلام اور امانت داری پر خطاب شروع کرے۔ فلتفضل مشکورا وماجورا وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا کی کہ ہم اس مجلس کے لیے اکٹھا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس اور اس طرح کی تمام مجلسوں کو قبول فرماتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت و کامیابی کا ذریعہ اور قیامت میں نجات کا سبب بنائے، آمین۔ اسلام اور امانت داری، اگر آپ قرآن پڑھیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو امانت داری پر بے انتہا زور دیا گیا ہے، اور امانت داری کے ضیاع اور اس کے معاشرے سے خاتمے کو قیامت کے انتظار یا قیامت کے آنے کا سبب بتایا ہے، جو بڑی خطرناک اور بڑی ہی نقصان دہ چیز ہے کہ امانت داری ختم ہوئی تو گویا قیامت آ جائے۔ قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو مختلف انداز میں، کہیں حکم کے انداز میں اور کہیں خیانت سے نہیں کے انداز میں، مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے امانت داری کی صفت سے متصف ہونے کا حکم دیا ہے اور خیانت جیسی صفت سے دور رہنے اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں اور دھیان دیں تو یہ لفظ امانت کا اطلاق جو ہے دین پر بھی ہوتا ہے، انسانی معاملات پر بھی ہوتا ہے، رازداریوں پر بھی ہوتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو دین اور دنیا کے تمام معاملات میں امانت داری مطلوب ہے۔ اب یہی آیت جو سورہ نساء کی ہے، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی 57 نمبر کی یا 58 نمبر ہے، اس میں
اللہ رب العالمین نے امانت کو ادا کرنے اور اہل امانت کے حوالے کرنے کا حکم دیا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جن کی امانتیں ہیں وہ امانتیں ان تک پہنچا دو، یا ان امانتوں کا جو تقاضا ہے، جن کے ساتھ جس طرح کی امانت داری کا تقاضا ہے وہ تقاضا پورا کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ لوگوں کے معاملات سے متعلق ہے کہ اگر کوئی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو اسے عدل سے فیصلہ کرنا ہے، انصاف سے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر عدل کے ساتھ اس کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ خیانت ہوگی. تو یہ لوگوں کے معاملات سے متعلق ہے. لیکن اس آیت کے بعد جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو اس امانت کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہے. اللہ کے حقوق سے متعلق بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم پوری امانت داری کا ثبوت دیں. ہر طبقے کے لوگ اور ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ جس نوعیت کی جس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس نوعیت کی امانت داری اس کے سر ہے. علماء کا طبقہ ہے، اس کے سر جو امانت داری دی گئی ہے وہ بڑی عظیم ہے، انتہائی عظیم ہے. اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر کہ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، کہ ہم نے امانت کو انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر ہم نے اس امانت کو پیش کیا. فابین ان يحملنها، تو اس کی اہمیت اور عظمت کو دیکھتے ہوئے ان اللہ کی مخلوقات نے اس امانت کے تحمل سے انکار کر دیا. وہ انکار کر بیٹھے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس امانت کا تحمل نہیں کر سکتے ہیں، اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. لیکن اس امانت کو اٹھانے کے تعلق سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک منافقین، دوسرے مؤمنین. اس لیے کہ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے. اور کیوں ظالم جاہل ہے؟ اسی لیے کہ امانت کا تو تحمل اس نے کر لیا، امانت کی ذمہ داری تو اس نے لے لی، لیکن امانت کا حق نہ ادا کرتے ہوئے ظالم اور جہالت کا ثبوت دیا. لیعذب اللہ المنافقین. اب اس امانت کے تعلق سے اگر امانت نہیں ادا ہوتی ہے، امانت کا حق نہیں ادا ہوتا ہے، اور یہ دین کی امانت ہے جس کے اندر دنیا کی امانت بھی آتی ہے. اس لیے کہ انسان کی اور خصوصاً مسلمان کی جو پوری زندگی ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے. دنیاوی امانت داری اس طور پہ کہہ لیتے ہیں کہ جو ہے دنیا کے امور سے متعلق ہے، لیکن اس کا جو نفع یا نقصان ہے، اس کا نفع نقصان متعدی ہوتا ہے آخرت کی زندگی پہ، اجر و ثواب اس پہ جو ہے مترتب ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. 3 قسم کے لوگ ہو گئے اس امانت کے تحمل کے تعلق سے. ایک مشرکین کی قسم ہو گئی جس نے امانت کا سرے سے حق ہی نہیں ادا کیا، تحمل تو کیا ہے، وعدہ تو کیا ہے، لیکن اس وعدے کو پورا ہی نہیں کیا، سرے سے مکر گئے مشرک اللہ کی اس امانت کو ادا کرنے کے تعلق سے. اور دوسرا طبقہ جو بظاہر وہ کہتا ہے کہ ہم اس امانت کے متحمل ہیں اور اس امانت کو ادا کریں گے، لیکن وہ ادا نہیں کرتا اور وہ نفاق کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے. اور تیسری جماعت جو نکلتی ہے وہ مومنین کی ہوتی ہے جو حتی الامکان اس امانت کو ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جو سرے سے امانت سے مکر گئے، یہ جو دینی امانت ہے اس سے مکر گئے، اس کو قبول ہی نہیں کیا، وہ مشرکین اور کفار ٹھہرے. اور جنہوں نے بظاہر اس امانت
کا تحمل تو کیا لیکن اس امانت کو ادا نہیں کیا، اس امانت کے خلاف گئے، وہ منافق ٹھہرے۔ اور تیسرے جو مومنین تھے جنہوں نے اس امانت کا تحمل کیا اور اس امانت کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس امانت کی ادائیگی کے تعلق سے 3 قسم کے لوگ ہوئے: مشرکین، منافقین، مؤمنین۔ اب ان منافقین میں 2 قسم کے لوگ آ گئے۔ ایک وہ منافق جو عقدی طور پر بھی منافق ہے اور عملی طور پر بھی منافق ہے، جو دراصل کفار اور مشرکین سے بدتر ہے، اور دوسرے عملی طور پہ منافقین، کہ ایمانی طور پہ تو وہ منافق نہیں ہے، عقدی طور پہ تو منافق نہیں ہے، لیکن منافقین کی شباہت ان کے اندر پائی جاتی ہے خیانت کے طور پہ، ایمان کا جو تقاضا وہ نہیں پورا کرتے۔ اسی لیے امانت کا اطلاق جیسا کہ اس آیت میں بھی پہلے نمبر پہ اللہ کی توحید پر ہوتا ہے۔ کتنے ایسے دعوے دار ہیں ایمان کے جنہوں نے توحید کا تقاضا نہیں پورا کیا، توحید کے تقاضے سے دور رہے، اور اس طرح سے منافقین کی مشابہت ان کے اندر اختیار ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقین کی صفت بیان کی تو ان بارز اور ظاہری صفات میں سے کہا کہ جب تم اسے امانت دار سمجھو گے تو تمہارے ساتھ خیانت کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت والا سمجھا جائے گا، امانت کے ادا کرنے کا جو ہے کا متصف سمجھا جائے گا تو وہ اس کے برعکس خیانت کا متصف ہوگا، اور وہ منافق ہوتا ہے، منافقانہ صفت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن صفت تو منافقانہ اس کے اندر آئی خیانت کی بنیاد پر۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی عدم ادائیگی کرنے والے کو منافقانہ صفت سے متصف کیا۔ اس لیے ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم امانت اور امانت کے حقوق کی ادائیگی اور امین کے ساتھ اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، معاشرے میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو امین ثابت کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے حقوق میں بھی اور حقوق العباد کے حقوق تعلق سے بھی ہم اپنے آپ کو امین ثابت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یخبر تعالی انہ یأمر باداء الامانات، اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ بندوں کو امانات کے ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ وہ اہل امانت تک ان کی امانتیں پہنچا دیں۔ اور آگے حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اد الامانۃ الی من ائتمنک، جس نے تمہیں امین سمجھا ہے، جس نے تمہیں صاحب امانت سمجھا ہے، اس کی امانت اس شخص تک پہنچا دو جس نے تمہیں امین سمجھا ہے۔ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اور اس شخص کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اس کے ساتھ کسی معاملے میں خیانت کر دی ہے تو وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہ خیانت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں کہ جی اگر کسی نے آپ کے ساتھ فرض کر لیا جائے کسی نے کسی کے مال کے ساتھ خیانت کر دی تو اب وہ بھی اس کے مال کے ساتھ خیانت کرے، کسی نے کسی عزت و آبرو کے ساتھ نعوذ باللہ خیانت کر دی تو وہ بھی سمجھے اس کا بدلہ خیانت ہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، تم اپنے آپ کو امین بناؤ، امانت داری کا ثبوت دو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔
فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَمَانَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِنسَانِ، اور یہ حکم تمام قسم کے واجب امانتوں کو شامل ہے جو انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ امانت ہے، چاہے دینی امانت ہو، چاہے دنیاوی امانت ہو، چاہے مالی امانت ہو، کسی بھی قسم کی امانت ہے، ان تمام قسم کی امانتوں کو یہ حکم شامل ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کے ہوں۔ اور جب حقوق اللہ کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو توحید سے لے کر کے اللہ رب العالمین کا جو دین ہے اس کو سیکھنا، اس کے بعد اسی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا۔ اگر اس ٹاپک پہ آئیں تو آپ دیکھیں کس قدر خیانت ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، کہ اللہ رب العالمین کے دین کی شکل تک کو ہی بدل ڈالا ہے لوگوں نے، دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر۔ اور اس سے بڑی خیانت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دین کی شکل تک کو تبدیل کر رکھا ہے، عقیدے سے لے کر کے عمل تک لوگوں کی جو ہے مسائل کو ایسا انہوں نے انتشار اور جو ہے خیانت کا شکار کر رکھا ہے کہ الامہ والحفیظ۔ تو کہتے ہیں من حقوق اللہ تعالی علی عبادہ، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں بندوں کے اوپر، کالصلاۃ والصیام والزکاۃ، مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا جیسے کہ بندوں کے اوپر اللہ کے حقوق میں سے نماز کا واجب ہونا ہے، روزے کا واجب ہونا ہے، یا اسی طرح سے زکوٰۃ کا واجب ہونا ہے۔ اور زکوٰۃ کا وجوب ایک ناحیے سے اللہ کا حکم ہے، اس کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنا ہے، دوسرے ناحیے سے لوگوں کا حقوق ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے ہی مطابق ہے کہ اس زکوٰۃ کو کن لوگوں تک پہنچانا ہے۔ زکوٰۃ میں دو چیزیں ہیں، ایک صحیح حساب کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالنا، اور اس کے بعد مستحقین تک اسے پہنچانا، غیر مستحق کو جان بوجھ کر کے نہ دینا، یہ بھی امانت ہے۔ ایک جانب اللہ سے جڑا ہوا ہے، دوسرا جانب اللہ سے۔ اگر ہم اور آپ زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے اس کا حساب کر کے پوری دقت کے ساتھ نہیں نکالتے ہیں، بس اٹکل مار کے ایسے ہی نکال دیا، تو ہم نے پھر اللہ کے اس حکم کے مطابق اللہ کے اس حق میں ہم نے خیانت کی۔ اور اگر ہم نے نکال تو دی زکوٰۃ حساب کے ساتھ، لیکن جو مستحقین تھے ان تک نہ پہنچاتے ہوئے غیر مستحقین تک پہنچایا، تب بھی ہم نے خیانت کی۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، نماز کی امانت داری کا معاملہ ہے۔ نماز کے واجبات ہیں، ارکان ہیں، شروط ہیں، ہر نماز کو ہر وقت میں ادا کرنا ہے، یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، نماز کے اوقات کو اس نے اپنی مرضی سے بنا لیا ہے، 3 وقت کی 4 وقت کی اپنے دنیاوی کام کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، 3 وقت کی نمازیں اکٹھا کر کے پڑھ رہا ہے، یہ خیانت ہے اللہ کے حقوق میں، امانت داری نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ عام طور پہ لوگ فجر کی نماز کو اپنی ڈیوٹی سے جوڑ دیتے ہیں، سوتے ہیں الارم لگا کر کے، ڈیوٹی ہے 7:30 بجے تو 7 بجے کی الارم لگا دی، اگر ادا کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے اور اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو حقوق العباد میں بھی خیانت کو شامل ہے یہ آیت، اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگلی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے مومنو جیسا اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں ویسا ہی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اطاعت میں خلل ہے تو خیانت ہے، اللہ کی اطاعت میں خلل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خلل ہے، یا علماء کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت میں خلل ہے، تو ان کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے۔ اور یہ دینی خیانت ہے جو بہت ہی خطرناک خیانت ہے، اور اسی دینی خیانت کی بنیاد پہ پھر دنیاوی خیانت بھی جو ہے جنم لیتی ہے۔ اگر بندہ دینی امانت داری کا التزام کرتا ہے تو اس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی امانت داری میں بھی، حقوق العباد کے ساتھ امانت داری میں بھی بندہ اللہ کا خوف کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کے اندر بھی امانت داری کا ثبوت دیتا ہے۔ تو حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ من حقوق اللہ علی عبادہ من الصلاة والزکاة والصیام والکفارات، کفارات اللہ کے حقوق ہیں، اگر نہیں ادا کرتے تو وہ خیانت ہوگی اس میں، والنذور اسی طرح سے جو نظر مانی جاتی ہے، وغیر ذلک مما هو مؤتمن علیہ، اور اس کے علاوہ دوسری امانتیں جس پر بندے کو جو ہے امین بنایا جاتا ہے،
अमानतदार समझ करके उसके पास अमानतें रखी जाती हैं, वो तमाम के तमाम इसके अंदर शामिल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम्हें जरूर बजरूर हुकूक को अदा कर देना चाहिए, यानी किसी का हक तुम्हारे ऊपर है नहीं अदा करते, ये खयानत। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं अदा करोगे तो क़यामत के दिन बदला लिया जाएगा। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में इस बात की वजाहत की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुमने बंदों के हुकूक की अदायगी में अमानतदारी का सबूत नहीं दिया है, खयानत से काम लिया है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर बंदों के हुकूक तुमसे लेकर के देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यहाँ तक कि अगर एक गैर मुकल्लफ मखलूक, और ये अल्लाह का कामिल अदल है, गैर मुकल्लफ मखलूक अगर वो किसी पर ज्यादती करती है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सींग वाली बकरी अगर बगैर सींग वाली बकरी पर ज्यादती करती है, तो इसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कामिल अदल कायम करने के लिए, उसको साबित करने के लिए उससे भी बदला दिलाएगा। तो जो मुकल्लफ इंसान है, इंसो जिन है, तो वो बच नहीं सकते हैं। इसलिए अगर किसी ने किसी के भी हक में हक तलफी की है, अमानतदारी का सबूत नहीं दिया है, तो वो जरूर पकड़ा जाएगा और हरगिज हरगिज वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से नहीं बच सकता। और इतना खतरनाक मामला है खयानत का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लैसा मिन्ना, जो अमीन नहीं वो हम में से नहीं, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमारे साथ धोखे और खयानत से काम ले वो हम में से नहीं है। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेजारी और बराअत इस बात का इशारा देती है कि खयानत इंतहाई खतरनाक चीज है, इंतहाई खतरनाक चीज है, इंतहाई खतरनाक चीज है। और आज हमारे मुआशरे के अंदर अगर हम गौर और फिक्र करें तो 10 में कम से कम 8 और 9 खयानत का शिकार है। बल्कि अल्लाह की पनाह है, बस क्या कहा जाए, मुआशरा इस कदर दुनिया परस्त हो चुका है और दीन से इस कदर दूर हो चुका है कि अकीदे में भी खयानत है, अमल में भी खयानत है, लोगों के साथ मुआमलात में भी खयानत है। खयानत ही खयानत है मुआशरे के अंदर। और उसका अंजाम आप देख लीजिए, उसका अंजाम आप देख लीजिए कि एक भाई दूसरे भाई से मुतमईन नहीं है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुतमईन नहीं है, बल्कि जो गैर मुस्लिम है अगर उनके यहाँ ये सिफत पाई जाती है तो अपने मुसलमानों पर भरोसा करने से पहले उन गैर मुस्लिमों पर भरोसा किया जाता है जिनके यहाँ ईमान की नहीं लेकिन दुनियावी मामलात में उनके यहाँ अमानतदारी पाई जाती है। ये चीज मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए। इस बात का हुक्म इनके दीन ने दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मोमिनून के अंदर जब कामयाब मोमिनों का तस्किरा किया तो बहुत सारी सिफात जिक्र की। उन सिफात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमानतदारी और अमानत की अदायगी को खास तौर से जिक्र किया। 2 चीजें जिक्र की, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कामयाब होने वाले मुसलमान वो हैं जो अपनी अमानतों और अपने अहदो पैमान की हिफाजत करते हैं। इसलिए वो मुसलमान जो अमानत में खयानत करता हो, बात मुसलमानों की हो रही है, जो अमानत में खयानत करता हो, जिसके यहाँ अमानत की कोई पासदारी ना हो अमानतदारी की, वो कामयाबी से दूर है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि वो हम में से नहीं है। ये बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह दें कि जो खयानत का शिकार है, जिसके अंदर खयानत की सिफत पाई जाती है, वो हम में से नहीं है। इसलिए कि खयानत की सिफत ये अहले निफाक की सिफत है और अमानतदारी की सिफत अहले ईमान की सिफत है। और हमारा दीन, हमारा रब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस बात का हुक्म देते हैं कि हमारे अंदर अमानतदारी की सिफत इस तरह से होनी चाहिए कि अपने नहीं बल्कि गैर भी हमें अपने लिए आइडियल और नमूना समझे। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुफ्फारे मक्का बेइंतहा दुश्मन थे।
अजियतों में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनसे जब पूछा जाता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो वो तमाम दुश्मनियों के बावजूद, तमाम अदावतों के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक अमीन के लक़ब से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अमीन बना हुआ था। क्यों? आखिर इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी अपने आप को अमीन के तौर पे जो है साबित किया, और नबूवत मिलने के बाद तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, दीन के तहम्मुल में, दीन की तबलीग में, दीन को लोगों तक उसी शक्ल में पहुंचाने में जिस शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दीन इस्लाम दिया था, ज़रबुल मसल बने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल और नमूना है। हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल और नमूना हैं। इसीलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अगर तफसीलात में जाएं और शोबा शोबा अमानतदारी का जिक्र करें तो शौहर बीवी के साथ अमानतदारी के मामलात होते हैं, फैमिली के साथ जो है सेपरेट मामलात होते हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन होते हैं, पड़ोसी के होते हैं, दोस्त के होते हैं, ठीक है, मोमिन के होते हैं। पूरा एक लंबी लिस्ट है हमारी जिंदगी के अंदर मुआमलात की। हर मुआमले में, खरीदो फरोख्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आपने सुना होगा कि बाजार से गुजर रहे थे, बारिश हुई थी, गल्ला बाजार में था, सूखा हुआ गल्ला ऊपर रख दिया और जो है भीगा हुआ गल्ला नीचे कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला और भीगा हुआ ऊपर निकाला, देखा, कहा ये क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बारिश की वजह से जो है ये भीग गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बारिश की वजह से भीग गया था तो ऊपर भीगता है, नीचे कैसे है बारिश की वजह से भीग गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन गश्शना फलैसा मिन्ना। देखा आपने, अल्लाह के नबी इससे क्या हमें पैगाम मिलता है? इससे हमें पैगाम ये मिलता है कि हम मुआशरे के हाल पे न छोड़ दें, मुआशरे के हाल पे न छोड़ें। अमानतदारों का शेवा ये है, अमानतदारों की जिम्मेदारी ये है कि मुआशरे के अंदर जो इस तरह के खयानत सिफत लोग पाए जाते हैं उनकी इस्लाह करें, उनसे मिलें, उन्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता दें, उनके अंदर डर पैदा करें। कितने लोग हैं, कितने लोगों की अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी ने किसी का पैसा ले लिया है, वो पैसा नहीं वापस कर रहा है, तरह तरह की। यानी आप मुआशरे में अगर घुसेंगे, अल्लाह की पनाह है, अल्लाह की पनाह है, कहीं पैसों का लेन देन है, कहीं जमीन है, कहीं किसी की जमीन में एक बालिश जो है बढ़ा लिया है, कहीं कुछ, एक अजीब व गरीब माहौल है। क्यों? आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादिश अगर किसी ने किसी की जमीन गसब कर ली है, ले ली है जो उसकी नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा क़यामत के दिन। कौन है जो जहन्नम का तौक बर्दाश्त कर सकता है? थोड़ी सी जमीन के लिए लोग अदावतें, दुश्मनियां, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, बल्कि आप यूं समझें कि जितने की जमीन नहीं होती है उससे कहीं ज्यादा पैसा कोर्ट कचहरी में लोग खर्च कर देते हैं। इस तरह से शैतान ने इनको खयानतों में जकड़ रखा है। अल्लाह की पनाह है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ मोमिनों, अमानतें अहले अमानत तक पहुंचा दो। अगर आपने किसी का हक लिया है, अगर आपने किसी का हक मारा है, अगर आपने किसी का माल गस्ब किया है, अगर आपने किसी भी नौइयत की ज्यादती किसी के साथ की है, तो उसी नौइयत की तलाफी करनी जरूरी है। माल लिया है, माल वापस कर दे। धोखा दिया है, उस धोखे की तलाफी कर ले। किसी के ऊपर ज्यादती की है, उस ज्यादती की तलाफी कर ले। किसी तरह का मामला ज्यादती का नहीं होना चाहिए। ये ईमान और अमानतदारी का तकाजा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये जानिए
کہ معاشرہ ہمارا انتہائی خطرناک مرحلے میں جائے گا۔ اس لیے کسی بھی بندے کے اندر امانت داری کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے 3 طرح کی صفات ہونی چاہیے یا 3 طرح کے امور پائے جانے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا جو حق نہیں ہے اس چیز کی طرف اس کی نگاہ بالکل نہ ہو۔ اپنی نگاہ، اپنی زبان، اپنا ہاتھ، اپنا پیر، اپنی سوچ، اپنے کان، ہر چیز سے اس چیز سے دور کر لے جس چیز کے اندر اس کا اپنا حق نہیں بنتا ہے۔ غیر کے حق میں ذرہ برابر اس کی تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اعضاء و جوارح کو محفوظ کر لینا چاہیے ان امور سے، ان حقوق سے جو اس کے حقوق نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی حقوق ہیں جو غیر کے ہیں اور بندے کے اوپر ہیں، ان حقوق کی ادائیگی۔ اب یہ حقوق ظاہری بھی ہو سکتے ہیں، معنوی بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پڑوسی کے حقوق پڑوسی پر ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہے اگر بندہ امین اور امانت داری کی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے معاملے داری میں ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عہد و پیمان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے وعدے ہوتے ہیں۔ ان وعدوں کی پابندی اور ان حقوق کی ادائیگی امانت دار ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ایسا نہیں کرے گا تب تک وہ امین نہیں کہلائے گا۔ نمبر 3، کبھی کبھار بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امانت داری کا تقاضا ہوتی ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، انہیں پردہ راز میں رکھا جائے۔ اور اس تعلق سے ایک بات میں کہوں گا، بہت سارے جذباتی نوجوان ہوتے ہیں، ان کے میاں بیوی کے بہت سارے ڈیبیٹس ہوتے ہیں، یا میاں بیوی کے بہت سارے آپسی یعنی خاص معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ پرسنل معاملات ہونے والی امور میاں بیوی کے علاوہ کسی تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ تو اس بات کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ ایک ایسا راز ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنی چاہیے ہر صورت میں۔ اگر نہیں حفاظت ہوتی ہے اور بندہ اپنی بیوی کے تعلق سے یا اس کے ساتھ گفتگو کے تعلق سے، یا بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے جو رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی سہیلیوں کو یا شوہر اپنے دوستوں کو بیان کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیجیے ایک طرح سے دیوسیت بھی ہوگی، اور دوسرے یہ بہت بڑی خیانت ہوگی، جس کا بھگتان دونوں میں سے ہر ایک کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، جو راز ہوا کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس بات کی پاسداری نہ کی جائے تو بندہ امین کی صفت سے اور امانت داری کی صفت سے ملقب نہیں ہو سکتا ہے، اور ان امور کی اہمیت کو بندے کو سمجھنا چاہیے۔ ورنہ انسان جب کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ برے انجام تک ضرور پہنچے گا، دیر یا سویر۔ اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اس ظلم کا بدلہ تو ہمیں ملے گا۔ اب وہ بدلہ چاہیں اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہم کو دے دے یا کسی بندے کے ذریعے وہ بدلہ ملے، لیکن بدلہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے ہرگز اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی اینگل سے، کسی بھی ناحیے سے خیانت کا شکار ہو سکیں یا خیانت کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو۔ اور میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا معاملہ یہ ہے کہ اس دین کے اندر خیانت کی جائے، دین کو صحیح طریقے سے حاصل نہ کیا جائے، دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا نہ جائے، دین کے امور کے اندر جو ہے جو چیزیں نہیں ہیں ان کو داخل کیا جائے، یہ بھی ایک خیانت ہے۔ دین کو اسی ڈھنگ میں لوگوں تک نہ پہنچانا جس ڈھنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ خیانت ہے۔ اور دین میں جو چیزیں ہیں نہیں، ان چیزوں کو شامل کر کے اور انہیں دین کا نام دے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی دین میں خیانت ہے، اور اس چیز کو اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے اور اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ یہ خیانت ہے اور پھر بھی تم خیانت کرتے ہو۔ اس لیے بہت سارے جو دین کے معاملے میں ہیں بہت سارے اعتراف کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن کیا کریں، لوگ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی اور اعتراف کرتے ہوئے بھی لوگوں تک صحیح بات نہیں پہنچاتے، اور کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں، حق جانتے ہیں اور ان کے اندر یہودی صفت ہے۔ ہاں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہودیوں کو، اہل کتاب کو کہا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کی باتوں کو باطل سے خلط ملط کر کے نہ پیش کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ تو یہودیوں کا کام تھا حق کو چھپانا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی ریاست کے لیے، دنیاوی منصب کے لیے حق کو چھپاتے ہوئے لوگوں کو باطل میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اس بات کی بالکل اجازت نہیں دی ہے شریعت نے، اور یہ سراسر ہلاکت، بربادی، اللہ کے غیظ و غضب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا سبب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں کے ساتھ خیانت کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وانتم تعلمون، اور جبکہ تم جانتے ہو کہ خیانت کا انجام کیا ہے، خیانت کتنی بھیانک چیز ہے، خیانت کا معاملہ شریعت میں کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کہ خیانت کا سبب ہو سکتا ہے، مال کی محبت ہو سکتی ہے، مال کو غیر شرعی طریقے سے حاصل کرنے کی لالچ ہو سکتی ہے، اللہ رب یا اولاد کی محبت ہو سکتی ہے۔ اس خیانت پہ تمہیں ابھارنے کے لیے اللہ نے فرمایا یقین کرو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اجر عظیم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، اور ہم آپس میں معاملات میں اگر دیکھیں، ہمارے دنیاوی معاملات میں زیادہ تر خیانتوں کا جو کیس ملتا ہے اسی مال اور اولاد کے چکر میں ملتا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو صاف کر دیا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں اگر امانتوں میں خیانت کا معاملہ پیش آئے گا تو یقین جانو تمہارے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے تمہارے لیے۔ اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اپنے آپ کو امانت داری کی صفت سے متصف کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امانت داری کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کریں۔ جو بندہ اپنے آپ کو امانت داری کی صفت سے متصف کرے گا اس کو بہت عظیم بینیفٹ ملے گا۔ سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ یہ امانت داری کی صفت سے متصف ہونا یہ اس کے ایمان کے کمال اور قوت کی دلیل ہے۔ بسا اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ تھوڑے سے ہیر پھیر سے آدمی کا لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، تھوڑے سے ہیر پھیر سے۔ اب یہاں پر شیطان تو یہ کہے گا کہ بس صرف نقطے کا ہیر پھیر ہے، 100 کے آگے 2 نقطے اور بڑھا دو، معاملہ 1000 ہو گیا، اور بڑھا دو 10,000 ہو گیا، اور بڑھا دو لاکھ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، 10 کی چیز 100 میں بیچتے ہیں، 10 کا فاتورہ 100 کا بنا دیتے ہیں۔ یا اسی طرح سے ناپ اور تول کی بات آپ دیکھ لیجئے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا یہ بڑا معروف ہے، بہت ہی معروف ہے۔ اور واقعی ایک تصویر ہم نے دیکھی تھی، ایک صاحب نے بھیجا تھا ترازو کی تصویر، جس طرف بٹکھرا رکھا ہوا ہے، بٹکھرا ہے، اس بٹکھرے کے ساتھ میں ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ آدمی دال دے رہا ہے، تو اب اگر وہ دال دے رہا ہے تو کسی پلاسٹک کی چیز میں دے رہا ہے یا کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے امانت داری کا تقاضا کیا ہے؟ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ تول رہا ہے دال کو تو اس کے ساتھ پلاسٹک بھی تولی جا رہی ہے، پلاسٹک بھی تولی جا رہی ہے۔
تو اب جتنی پلاسٹک ہے یا جتنا کارٹون ہے جو بھی ہے، اس وزن کو مکمل کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں اس نے اسی جیسی چیز ساتھ میں رکھی ہوئی ہے، تاکہ جتنی چیز اس کو دی جا رہی ہے وہ چیز اس کو برابر ملے۔ تو یہ دراصل امانت داری کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ بڑی باریک بینی ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ لے کے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں، آپ کو کسی چیز میں رکھ کے تول کے دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مٹھائی آپ کو خریدنا ہے، تو آپ تو مٹھائی کی قیمت دے رہے ہیں، اب جو ہے جو ڈبہ آپ کا رکھا گیا ہے اس ڈبے میں رکھ کے مٹھائی دی جا رہی ہے، تو گویا وہ ڈبہ بھی تولا جا رہا ہے، تو وہ بھی اسی ریٹ میں، جس ریٹ میں آپ مٹھائی لے رہے اسی ریٹ میں کاغذ بھی لے رہے ہیں۔ یہ ہے تو معمولی چیز، ہم بھی لے کے چلے آتے ہیں، لیکن جو آدمی دے رہا ہے وہ گویا کہ اس کارٹون کے ڈبے کو بھی اسی ریٹ میں دے رہا ہے، 200 روپے یا 300 روپے یا 500 روپے 1000۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیانت ہو جاتی ہے، اور لینے والا خریدنے والا بھی اتنے کیئر نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس کا احتساب ہوگا۔ اس طرح سے جو ہے اگر بندہ ان باریکیوں کو دیکھ کے امانت داری کا ثبوت دیتا ہے تو یہ اس کے کمال ایمان، اعلیٰ درجے کے ایمان کی دلیل اور اس کے ایمان کی قوت کی ایک دلیل ہے، اور یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں، اگر امانت داری انسان کا شیوا بن جائے تو پھر ہر چیز کے اندر وہ امین ہوتا ہے، چاہے اپنے معاملات ہوں، بچوں کے معاملات ہوں، بیوی کے معاملات ہوں، دوست کے معاملات ہوں، غیر کے معاملات ہوں، اپنے معاملات ہوں، دوست یا دشمن کے معاملات ہوں۔ جب وہ ایمانی اینگل سے چلتا ہے تو پھر سب کے ساتھ امانت داری کرتا ہے، اس کے ہاں نہ اپنا نہ اس کے ہاں غیر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے عدل کے تعلق سے کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے مومنو کسی قوم سے اس کے ساتھ بغض اس بات پر تمہیں نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کر سکو۔ اعدلوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ، انصاف سے ہی کام کیا کرو چاہے وہ تمہارا دشمن ہی ہو۔ تو ایسا کرنے پر مجبور کیا کرے گا؟ اس کا ایمان کرے گا، اور جب اس اینگل سے بندہ زندگی گزارے گا تو ہر پہلو کے اندر اس کے ہاں امانت داری پائے گی، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات کا معاملہ ہو، چاہے وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ حقوق العباد کا معاملہ ہو، چاہے وہ دوست کا معاملہ ہو، چاہے وہ دشمن کا معاملہ ہو۔ اس لیے ہر پہلو میں انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا ایمان اور میرے رب کا پیغام کیا کہتا ہے اس کے تعلق سے، تو پھر وہ ہر معاملے کے اندر جو ہے امانت داری باریکی سے دیکھے گا اور بڑی باریکی سے وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھائے گا۔ اسی طرح سے اگر بندہ امین ہے اور کسی معاشرے کے افراد امانت داری کا شکار ہیں تو اس معاشرے میں بد امنی نہیں ہوگی، امن ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے معاملہ کرنے میں ان کو ڈر نہیں لگے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر پراپرٹی ڈیلنگ، چاہے فلیٹ لینا ہو آپ کو، چاہے زمین لینا ہو، کوئی بھی چیز لینی ہو، معاشرے میں دلال، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دلالی کے میدان میں اہل علم کا طبقہ بھی بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، اور پھر وہ جو گل کھلاتے ہیں خیانت کے، الاما والحفیظ، اتنا جھوٹ سے کام لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور جو صاحب فلیٹ جس کا ہوتا ہے، زمین جس کی ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اس تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا بندہ۔ مافیا ہے، صاحب زمین کو کچھ اور بتایا گیا ہے، خریدار کو کچھ اور بتایا جاتا ہے، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے کہ آج مولوی طبقہ اس میں پڑا ہوا ہے، اور میں کتنے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں، اللہ کی پناہ ہے کہ ان لوگوں کی شکایتیں لوگوں نے کی ہیں کہ ہم نے جو ہے انہیں مولوی اور عالم سمجھتے ہوئے بھروسہ کیا اور انہوں نے جا کے ہمیں فلاں جگہ پھنسا دیا۔ اور یہ سچی بات ہے، آپ کو زمین خریدنا ہے، عالم صاحب ہیں یا کوئی بھی ہیں جو دلالی کرتے ہیں، آپ کو زمین خریدنا ہے، اس زمین کی قیمت آپ کو سونے کی قیمت بتائیں گے، اور اس زمین کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتائیں گے کہ آج آپ خرید لیں، کل وہ آپ کو سونے کے انڈے دینے لگے گی، لیکن وہی زمین جب آپ خرید لیں گے
تو آپ چاہیں گے 3-4 سال اسی ریٹ میں، الا ماشاء اللہ کہیں کا ریٹ بڑھ جائے تو بڑھ جائے، نہیں تو اسی زمین کو آپ خریدنا چاہیں، بیچنا چاہیں گے اسی قیمت میں 3-4 سال کے بعد نہیں بکے گی۔ جبکہ کیا بتا رہے بڑی، اور میں خود اس میں پھنسا ہوا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور جس کے وہ ذریعے سے پہنچا وہ مولوی آدمی ہے، اللہ کی پناہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر امین لوگ ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر امن و امان ہوتا ہے، بے خوفی نہیں ہوتی ہے، آدمی آنکھ بند کر کے سودا کرتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ آدمی سورج کی روشنی کی طرح اس کی بات بالکل کلیئر اور صاف ہوتی ہے، تو معاشرہ امن و امان کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کی عزتیں وہاں محفوظ رہتی ہیں۔ امانت دار معاشرے اور سوسائٹی کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کے جان، لوگوں کے مال، لوگوں کی عزت و آبرو ہر چیز مأمون ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے جس کا فقدان آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے افراد ان کے اندر امانت داری نہیں ہے، یہ خیانت کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارا معاشرہ امن و امان سے دور ہو چکا ہے، عزت و آبرو غیر محفوظ ہو چکی ہے، جان مال غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ اس لیے امانت دار معاشرے کی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر ہر چیز محفوظ رہتی ہے، امن و امان اور سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر امن و امان جو امانت داری کی صفت کے لوگ پیدا ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ نفرت اسی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے جب کسی کو کسی سے نقصان پہنچتا ہے، جب کسی کو کسی سے اذیت پہنچتی ہے، چاہے جانی ہو یا مالی ہو یا عزت و آبرو کی ہو، یا اسی طرح سے جو ہے معاملات اور لین دین کے اندر دھوکہ ہو، تو پھر نفرت پھیلتی ہے۔ اگر یہی چیزیں نہ ہوں، امانت داری ہو، امانت داری کے ساتھ ساری چیزیں چل رہی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہترین معاملات ہوتے ہیں، تو یہ امانت داری کا بہت بڑا بینیفٹ اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ اسی طرح سے امانت دار معاشرے جس معاشرے میں امانت دار افراد ہوتے ہیں وہ معاشرہ بڑا قوی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مل کے رہتا ہے، ان کے اندر انتشار نہیں ہوتا، ان کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، معاشرہ بڑا مضبوط معاشرہ مانا جاتا ہے، بڑا قوی مانا جاتا ہے، اور پھر اس معاشرے کے اندر جو ہے کمزور لوگوں کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے، کمزور لوگوں کی نگرانی ہوتی ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ پورا معاشرہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ خوبصورت ماحول معاشرے کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس معاشرے کے اندر امانت دار لوگ ہوتے ہیں اور امانت داری کی صفت کے متحمل لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرہ کامیابی کی راہ پر جاتا ہے، فلاح کی راہ پر جاتا ہے، اس معاشرے کو ترقی ملتی ہے، اس معاشرے کو ایک نمونے کے طور پہ وہ معاشرہ جنم میں آتا ہے، اور یہ بڑی عظیم چیز ہوتی ہے۔ اور اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ قرون مفضلہ کے لوگوں کو دیکھ لیجئے اور اس دور اس عہد کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سے اگر بندہ امین ہو جائے تو سب سے عظیم چیز جو بندے کو حاصل ہوتی ہے، جس کی کوئی قیمت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ہر مومن، ہر مسلمان کی خواہش یہی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہو۔ تو اہل امانت کے لیے یہ خوشخبری اور یہ بشارت ہے کہ اے لوگو، امانت داری کی صفت کے متصف بنو اور اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ امانت داری کرو، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ امانت داری کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ امانت داری کرو، اور اسی طرح سے اپنے پڑوسی کے ساتھ امانت داری کرو، دشمنوں کے ساتھ بھی امانت داری کرو، دوستوں کے ساتھ بھی امانت داری کرو۔ ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری شان بڑھے گی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، نبی کی محبت حاصل ہوگی، اور اس طرح سے تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی تائید، اس کی نصرت اور اس کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اس دنیا میں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے امانت دار بنا، اور خیانت کے تمام اقسام اور تمام انواع سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
آمین اللہم آمین جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ ساتھیوں، اب تک آپ شیخ محترم کی زبانی اسلام اور امانت داری اس موضوع پر ماشاءاللہ تفصیلی اور علمی موضوع سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کوئی اور سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے۔ سوالات ہے تو ہینڈ ریز کریے، نہیں تو جو ہے مجلس ختم کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ میرا ایک سوال یہ ہے شیخ، یہ جو بولے آپ میاں بیوی کی آپسی جو گفتگو آئے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ دوسروں کو سنانا، یہ بھی جو ہے خیانت داری میں شمار ہوتا ہے بول کے۔ جی اب نارملی کچھ جھگڑے ویسے ہے تو گھر کے بڑوں کو یعنی تو دوستوں کو بول لیتی ہیں گھر میں ایسا چل رہا ہے بول کو، تو کیا ایسا بول لینا درست نہیں ہے کہ خیانت ہو جی، گئی ہے؟ یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر جھگڑے کی نارمل چیزیں ہیں تو دوستوں سے کہہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے کہ جی وہ دوست تو آپ کی بیوی سے آ کے بات نہیں کرے گا۔ اس جو میاں بیوی کے جو خاص معاملات ہوتے ہیں، جو پیار، محبت، الفت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، نہ دوست نہ احباب کسی سے۔ لیکن اگر لڑائی اور جھگڑے کی کچھ معاملات ہیں تو یہ معاملات ہر کس و ناکس سے ذکر کیے جانے والے نہیں ہیں، دوست احباب یا کس سے۔ یہ معاملات اگر آپ کو ذکر کرنے ہیں تو اس شخصیت سے آپ ذکر کر سکتے ہیں جو شخصیت اس عورت کی اگر کمی اور کوتاہی ہے، اس کمی اور کوتاہی میں اثر انداز ہو سکتی ہے، جیسے اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے یا اس کا بھائی ہے، یا زندگی بیوی کے ساتھ گزارنے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے خاندان میں کن لوگوں کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے، ان کی کن لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے آپ سے گفتگو میں۔ تو اس طرح سے جن لوگوں کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے، ان کی باتوں کو اہمیت دیتی ہے، ایسے لوگوں سے مطلب ذکر کر کے اس بیوی کی اگر کوئی کجروی ہے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ویسے یوں ہی جھگڑے کا ذکر کر کے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے دوست احباب سے، تو میرے خیال سے یہ درست اور مناسب نہیں ہے۔ ہاں، بغیر اظہار کے، یعنی صراحت کے بغیر اگر کسی دوست سے، شادی شدہ دوست ہے اور اس سے مطلب یہ ہے کہ رائے لینا چاہتے ہیں کہ وہ تجربہ کار ہے اور اس زواجی زندگی میں اسے ایک قسم کا تجربہ ہے، تو وہ بیوی کا ذکر نہ کرتے ہوئے یوں ہی عموماً ذکر کرے کہ اگر میاں بیوی کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو کس طرح سے بیوی کو سمجھایا جائے یا بیوی کو ڈیل کیا جائے بغیر صراحت کے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تاکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک طرح سے ستر پوشی بھی ہو جائے گی، اور ہمیں جو مقصد ہے رائے لینا یا کسی نتیجے تک پہنچنا، وہ رائے اور نتیجہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ جی شیخ، بارک اللہ فیک۔ حیاکم اللہ۔ احمد بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ خیرت؟ جی ہاں جناب، الحمدللہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے، جو گھر کے اندر جو جھٹانا رہتے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں ہمیشہ، ان کے طرف سے بھائیں گے دل کے اندر بھی گھر کے تھوڑا اندر کیا ناراضگی رہتے ہیں؟ جھٹانا۔ میں سمجھا نہیں یہ۔ ہاں عبدالحاد بھائی ذرا بولو شیخ کو جھٹانا کیا بولتے ہیں وہ؟ اللہ معاف کرے، عبدالقادر صاحب ذرا میں ٹرانسلیشن کریں ذرا۔ شیخ میں بھی رشتہ میں کمزور ہوں شیخ۔ یہ جو ہے گھر میں بھائیوں کی بیویاں یا بہنوں کے طرف سے بھائیوں کی بیویاں ہوتی ہیں کیا شیخ؟ بھائیوں کی بیویاں ہوتے ہیں جی، ان کو جٹھانا بولتے ہیں۔ جیٹھانی، ہاں جیٹھانی کہتے ہیں اس کو، جو ہے جیٹھانی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیٹھانی اس کے لیے ہوگی اس عورت کے شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی۔ میرا سوال ہے وہ پوچھ رہا ہوں میں۔ ہاں ان کے بیچا میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، جی، وہ جھگڑے بھیاں کے دلان تک آتے ہیں، بھیاں بات نہیں کر سکتے وہ بات کے لیے، وہ بولتے عورت نے کتنا بھی جھگڑ لو، کتنا بھی کچھ مار لو توڑ لو، ہمارے بھیاں کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے، نہ ہے ان کے جیسا بول کے کہتے رہتے۔ یہ کتنے سال وہ زندگی وہی ایک ہی گھر میں رہتے، پھر ایک جھگڑ لیتے رہتے، ایک وہ یہاں تک آ جاتا، بہت لمبی تک کہانی ہو جاتی ہے۔ جی، بس وہ جھگڑے میں بات نہیں کرتے، بس
आगे सूरत आगे पढ़ते रहते हैं, आगे यानी सब एक ही जगह रहते हैं, बैठे रहते हैं, बस बात नहीं होती है शेख। और वो उस टाइम पर क्या सब भाई भी सब मिल के हो सकते हैं, नहीं उसको हमें जो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेकर बाजी खट सकते शेख। आपका सवाल क्या है? आपने तो तफसील बता दी, सवाल क्या है? मेरा सवाल, हम हट के बाइक से जा सकते क्या वो घर छोड़ के? जो हिस्सा है वो हिस्सा लेके जा सकते क्या वो घर का प्रॉपर्टी का? देखिए, दरअसल इस्लाम में जॉइंट फैमिली है ही नहीं। ये हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी गलती है, जो इंतहाई भयानक दुश्मनी पैदा होने के बाद जो है जुदाई होती है। ये काम दरअसल पहले ही हो जाना चाहिए अलग। यानी अब लोग कहते हैं क्या करें, मजबूरी है, घर नहीं। भाई देखिए, घर का इंतजाम आदमी को शादी से पहले करना चाहिए, और शादी करने के बाद ज्वाइंट फैमिली में तो कतई रहना ही नहीं चाहिए। ये ज्वाइंट फैमिली की बुराई है कि जो है कहीं जेठानी से हो रही है, कहीं देवरानी से हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लफड़े हो रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली की ये बुराई है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाप का घर होने के बावजूद जो है लड़का जब शादी करता है तो रेंट पे रहता है जाकर के। बहुत कम लोग मतलब बाप के साथ में रहते हैं, और अगर रहते भी हैं तो उनका सारा सिस्टम अलग रहता है, खाने का, पकाने का काम। इसलिए कि इंसान की फितरत है, कोई काम ज्यादा करता है, कोई काम कम करता है, कोई सुस्त होता है, कोई ढीला होता है, किसी के अंदर जो है जैसे कहते हैं कि जो है वो फलानी ये काम करेगी तो मैं वो काम करूंगी, वो क्यों कम कर रही है, क्यों ज्यादा। ये सारी चीजें जो है जन्म लेती हैं। इसलिए कबल इसके कि ये लफड़ा, ये झगड़ा पैदा हो, घर में, मुआशरे में ये चीज पैदा करनी चाहिए कि भाई देखो, ज्वाइंट फैमिली की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता, इससे बुराइयां पैदा होती हैं। इसलिए हम अपनी हैसियत के मुताबिक बाहर अपने बीवी बच्चों को लेके रहेंगे। जहां तक माँ का मसला है, बाप का मसला है, अगर वो खा पी रहे हैं और अपने घर में रह रहे हैं तो रहें, उनके हुकूक अदा किए जाएं। और अगर वो मजबूर हैं और उनके अखराजात की जरूरत है तो भाइयों में आपस में एक दूसरे में फैसला हो जाए कि भाई ठीक है, एक माँ हम माँ को अपने पास रखेंगे, दूसरे माँ हम माँ को, या कोई माँ किसी बेटे के साथ रहना चाहती है, माँ बाप, तो ठीक है उसके साथ रहें, उनकी जियारत भी हो, उनसे मिलें भी, उनको अपनी हैसियत के मुताबिक उनके अखराजात भी दें। तो इस तरह से प्यार मोहब्बत में होना चाहिए। लेकिन अब हमारे मुआशरे में ज्वाइंट फैमिली की वजह से ये सारी बुराइयां पैदा होती हैं, और ये बीमारी उसी वक्त खत्म होगी, ये बीमारी उसी वक्त खत्म होगी जब तक ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम खत्म नहीं होगा। वरना जब तक रहेगा तब तक बुराइयां होती रहेंगी। और हमारे मुआशरे की ये बुराई भी है कि तरबियत भी कहीं सही ढंग से बच्चियों की होती नहीं है। इसलिए आने के बाद कहीं जो है ननद का झगड़ा है, कहीं भाभी का झगड़ा है, कहीं इसका झगड़ा है। ये अगर ज्वाइंट फैमिली ना हो तो ये सारे लफड़े खत्म हो जाए और मोहब्बत अपनी जगह बाकी रहे। तो अगर आपको हैसियत दी है अल्लाह ताला ने, तो आप पर फर्ज नहीं किया है शरीयत ने कि आप उनके साथ रहें। आप अपनी बीवी बच्चों को लेके अलग रह सकते हैं, झगड़ा करके जाने के से पहले। जी बारकल्लाह फीक शेख। साजिद भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। साजिद भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, या हमारे हमदुल्ला भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, ये एक मसला है कि माँ बाप के दरमियान में जो है बदगुमानी का झगड़ा चल रहा है लगभग 10 से 15 साल से। उसे अगर हम सुलझाने की कोशिश करते हैं तो अब्बा कहते हैं कि मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा जी। तो क्या हमें इसकी इजाजत है कि हम उनको कहें कि अगर तुम जाना चाहे तो जा सकते हैं, या उनको हम ये कहने के लायक नहीं है? मतलब कि वो कहते हैं तो हम एक बाप के नाते उनको कहते हैं कि मत जाइए, तो फिर वो जब रहते हैं तो घर के अंदर सेम मसला चलता है, घर के अंदर सारे बच्चे डरे हुए रहते हैं। देखिए, तो सबसे एक पहले मसला हो गया जी। अब कबल इसके कि जो है वो उनको आप कहें कि हाँ चले जाओ, या वो कहें हम चले जाएं, बदगुमानी की हकीकत को देखना चाहिए। बदगुमानी क्या है? अगर उसकी कुछ हकीकत है
تو اس بدگمانی کو ختم کرنا چاہیے. اگر حقیقت نہیں ہے تو بتانا چاہیے کہ یہ بے بنیاد چیز ہے. اس چیز کو اس لیے کہ وہ چلے بھی جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے اور کیسے جائیں گے؟ بدگمانی تو ختم نہیں ہوگی. لیکن اگر بدگمانی ختم ہو جاتی ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بدگمانی کیا ہے، کیسے ہے، آپ اس کو واضح کریں کس کے تعلق سے ہے اور اس کی وجہ کیا ہے نا. ان سے پوچھیں بھائی کیوں ہے. بدگمانی مین یہ مدعا ہے کہ اگر کوئی بلاتے ہیں رشتہ دار، جیسے کہ بیٹی ہو گئی، وہ اگر بیٹیاں جو شادی ہو کر کے جا چکے ہوتی ہیں، سسرال والوں کی طرف سے بلاوا آتا ہے کہ آؤ، تو یہ نہیں چاہتے کہ ابا جائیں، تو وہ لوگ امی پر فورس کرتے ہیں کہ آؤ آؤ. اگر ایک دو دفعہ جاتے ہیں تو اس سمے یہ سوچتے ہیں کہ اگر بدگمانی ان کے اوپر ڈال دیں، شک و شبہ، تو یہ ادھر سے نہیں جا سکیں گے، یا ان کے اوپر بدگمانی پڑ جائے گی تو گھر کے اندر ڈرے رہیں گے. ایسے سوچ کر کے یہ بے بنیادی بدگمانی ہے، سبھی پتا ہے. نہیں وہ بدگمانی کس چیز کی، کیا یعنی کون بلا رہا، کس کے یہاں جانا ہے، اور جانے کی بنیاد پر کیا بدگمانی پیدا ہو؟ جیسے کہ ماں اپنی بیٹی کو، یعنی بیٹی اپنی ماں کو بلاتی ہے، ٹھیک، ہاں، جب یہ جاتے ہیں نا ادھر، تو اس سمے وہ جو داماد ہیں ان کے اوپر بدگمانی ڈالتے ہیں. یہاں تک کہ بات یہ ہے کہ ہمارے امی باہر تک نہیں نکلتے. یہاں تک کہ ہمارے گاؤں یہ میٹنگ کے اندر شاید 2 سے 3 آدمی میرے پہچان کے ہیں، یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ آج تک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ماں جاتی ہے تو آپ کے والد صاحب ماں کے اوپر یا بیٹی کے داماد کے اوپر بدگمانی ڈالتے ہیں. ہاں ہاں جی ہاں، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، بڑی عجیب و ہاں جی، غریب بات ہے. یہ یہاں صرف تو داماد پر ہی نہیں، جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں اس گاؤں کے اندر اگر روڈ کے اوپر سے کوئی یعنی روڈ کے بازو میں ہی گھر ہے، تو روڈ کے اوپر سے کوئی جاتا ہے آتا ہے، کوئی ادھر رکا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں رکا تھا. کوئی گاڑی میں جاتا ہے تو کھڑے ہو کر کے، اگر ٹریکٹر ہے ہمارے ادھر انڈیا میں جو چلتا ہے تو اس کے اوپر کوئی رکا ہوا جاتا ہے، بولتا ہے کس کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا. اس طرح سے بدگمانی یہی چل رہی ہے. یہ کوئی چیز نہیں، یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی حرکتیں وہ ہیں. مانتے نہیں ہیں. ہاں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. ایک بار سمجھائیے کہ اس طرح کی چیزیں شریعت میں بالکل جائز نہیں ہیں. اللہ کا حکم ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، گمان پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ ایسا کہتے ہیں کسی کے تعلق سے تو آپ کی اللہ کے ہاں گرفت ہوگی، اس لیے کہ آپ کے ہاں اس کی کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی کسی طرف دیکھ رہا ہے، کیا دلیل ہے آپ کی جو ہے آپ اس کے دل میں گھسے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ اسی نیت سے دیکھ رہا تھا یا اسی چیز کو دیکھ رہا تھا؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو احمقانہ حرکت ہے اور پاگلوں والی بات ہے. یہ تو صرف جو ہے بات بغیر صحیح کسی ہے، مگر بنیاد. وہ ایک امام ہے، وہ ایک امام ہے مسجد کے. ان سے کچھ بھی کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 8 کلاس کا بچہ ہے اس کو کلکٹر کی نوکری جب گورنمنٹ نہیں دیتی تو میں ایک مسجد کا امام ہوں تو اللہ مجھے اس جگہ پہ کیوں رکھا ہے اگر میرے سے کچھ غلطی ہو رہی ہے. تو ایسے یہ بات ان سے کہیں مسجد کے امام بہت سارے ہیں، انگوٹھا ٹیک ہیں، تو کیا کیجئے گا بھائی؟ بہت سارے امام انگوٹھا ٹیک ہیں، اور آپ اگر امام ہو اس مسجد کے تو بہت سارے امام ہیں جن کے علم کے سامنے آپ بالکل زیرو ہو، تو کیا کہا جائے؟ اس سے امام ہو جانے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی مسجد کا امام ہو گیا تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں معصوم عن الخطا ہو جاتا ہے کیا؟ معصوم عن الخطا تو نہیں ہوتا. اور امام ہونا اس بات کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی ہر تھنکنگ صحیح ہے اور آپ کا ہر تصرف صحیح ہے. اگر صحابہ کرام کی تھنکنگ کو اور صحابہ کرام کے تصرف کو قرآن و حدیث پر پرکھا جا سکتا ہے تو آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ آپ کی بھی تصرف اور آپ جو گمان رکھ رہے ہیں کیا دلیل ہے آپ کی؟ ان سے کہیے آپ نے جو یہ گمان رکھا ہے اس کی بنیاد کیا ہے آپ کی؟ اور اگر اسی بنیاد پر کسی پر جو ہے بدگمانی کی جا سکتی ہے تو آپ پر بھی کی جا سکتی ہے پھر. اس لیے کہ اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کی طرف کسی عورت نے مڑ کے دیکھ لیا یا آپ نے اس کی طرف مڑ کے دیکھ لیا تو آپ کو کہا جائے کہ آپ کا چکر ہے اس لڑکی سے؟ اگر وہ مانے بھائی ہندوستان کے معاشرے میں ہم جو گزر رہے ہیں پتہ نہیں کس کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں سے جانا پڑتا ہے. کبھی کبھار غیر محرم عورتوں سے بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو اب کیا کریں؟ غیر محرم عورت سے ہم نے بات کر لی تو کیا مطلب ہے؟ اب اس سے ہمارا کچھ چکر چل گیا؟ یہ تو کوئی جاہل آدمی بھی نہیں کرے گا. وہ کیسے امام ہے کہ اس طرح کی جاہلانہ بات کرتے ہیں؟
یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ان کی اس صفت سے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ عالم نہیں، وہ ایک ہٹ دھرم آدمی ہے. یہ ہٹ دھرمی کی بات ہے. اور یہ کہنا کہ کوئی 8ویں پاس ہے اس کو کلکٹر کا کی جو ہے پوسٹ کیسے مل جائے گی؟ ٹھیک ہے، کلکٹر کی پوسٹ کے لیے جو ہے ایک شرط ہے، اس شرط سے آپ کو گزرنا پڑے گا. امامت کی شرط کے لیے یہ ہے کہ صاحب آپ مسلمان ہو، تھوڑا سا قرآن پڑھنا جانتے ہو، اور اس میں بھی اگر کئی لوگ ہیں تو ان کو کمپیئر کیا جائے گا، اس میں جو اچھا ہوگا کمپٹیشن کیا جائے گا. کلکٹر کی اس میں کمپٹیشن نہیں ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے ہزاروں کی، لاکھوں کی، تب اس میں سے ایک چوائس ہوتا ہے. اگر آج امام چننے کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ میں کویت کی بات کرتا ہوں، کویت میں اگر انہیں امامت کے لیے امامت کے لیے اگر لا کے بٹھا دیا جائے تو یہاں پر ایک اصول ہے، امتحان ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹس ہیں، ان کا ایگزام دینا پڑتا ہے. ان کو لا کے کہا جائے کہ بھئی آئیے آپ امامت کا امتحان دے دیجئے تو پاس ہو جائیں گے یہاں پر؟ جی، نہیں پاس ہوئے. بات درست ہے. یہ بات وہ مانتے نہیں ہیں، اور کچھ بھی بولتے ہیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں گھر سے چلے جاؤں گا اور گھر کی ذمہ داری تم سنبھال لو. یہی بات ان کے طرف سے نہیں تو آتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا اگر اس سوال نہیں بات ہے. پہ آپ گھر سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. آپ غلط بات کو بنیاد بنا کے گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. ہم نہیں کہتے آپ کو جانے کے لیے، لیکن اگر آپ اس بات کو بنیاد بنا کے جانا چاہتے ہیں، جس بات کو بنیاد بناتے ہو غیر شرعی ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے. جی، ہم اس کو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، جو کہہ رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو. تم ایک گمان کی بنیاد پہ ایک عمارت کھڑی کر رہے ہو تو یہ غلط ہے، اور اگر اس کو سبب بنا کے جا رہے ہو تو وہ اللہ کی ناراضگی میں جا رہے ہو. ہم نے نہیں کہا جانے کے. جی جی. بارک اللہ فیک. اور دوسری بات نماز کا سوال ہے. جی جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں الحم کے سورہ کے ساتھ میں جم سورہ لگاتے ہیں. جی جو تیسری رکعت میں ہے اس کو صرف الحم کے سورہ کے ساتھ پڑھی جائے گی اور ساتھ میں جم سورہ ملایا جائے گا؟ نہیں، پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ دوسری سورت ملائی جاتی ہے، اور بعد کی صورتوں میں جی. بعد کی رکعتوں میں صرف سورت پڑھی جاتی ہے، اور صرف سورہ فاتحہ. اچھا، شکریہ. جی رقیب بادشاہ اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ آخری سوال رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر شیخ رشتہ دار لالچی ہو گئے تو کیا کرنا ہے شیخ؟ جب الگ تھوڑی ہو جائیں آواز یا بلند کریں، بڑی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر رشتہ دار شیخ لالچی رہیں گے تو کیا کرنا ہے، کیا کیا جائے گا شیخ؟ کیا اسے بات کرنا چھوڑ دیں؟ رشتہ دار کیا رہیں گے؟ خود غرض لالچی ہو گئے تو کیا کریں گے؟ ان سے رشتہ توڑ لیں گے ان سے؟ ان کو سمجھائیے، پہلے وجہ معلوم کیجئے کیوں ایسا ہوئے، اپنا فرض ادا کیجئے، ان کو سمجھائیے. اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بالکل رشتہ مت منقطع کیجئے، ان سے سمجھانے کے طور پر رشتہ رکھیے. اگر پھر بھی نہ سمجھے تو کیا کریں شیخ؟ نہیں، نہ سمجھنے کی کوئی ڈیٹ مقرر تھوڑے ہے، پتہ نہیں کب سمجھ میں آ جائے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 13 سال تک سمجھایا نا اہل مکہ کو. جی شیخ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک سمجھایا تو آپ بھی سمجھائیں. 13 سال تک تو کم سے کم سمجھائیے، اس کے بعد دیکھیے گا، فیصلہ کیجیے گا کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک شیخ. حیاکم اللہ جزاکم اللہ خیرا، والسلام وعلیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی اس مجلس کو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر کیا ہے. اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ ابوالقاسم مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ محترم اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد زوم پر تشریف لانے والے اب تمام حضرات اور یوٹیوب پر لائیو سننے والے اب تمام حضرات کا بھی جو ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی عافیتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، یہ IGEC کویت کی جانب سے الحمدللہ ہفتے میں 3 اردو دروس چلتے ہیں، اور تیلگو زبان میں مہینے میں 2 دروس چلتے ہیں. ان تمام دروس کے اپڈیٹس ہمارے گروپس میں جو ہے اعلانات کے ذریعے آپ تک شیئر کیے جائیں گے. آپ تمام جو ہے ان اعلانات کو فالو کرتے ہوئے
وقت پر جو ہے حاضری دیں اور علماء کے ان دروس سے فائدہ اٹھائیں. اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں. یہ زوم میں جو ہے لنک شیئر کی گئی ہے ہمارے اپڈیٹس کے لیے، اس گروپ میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں. اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے AIGEC ٹیمو، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس میں جو بھی یہ دروس ہوتے ہیں علمی بیانات علماء اکرام کے وہاں اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں. آپ خود بھی سن سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. انہی کچھ باتوں کے ساتھ، دعائی کلمات کے ساتھ آج کی مجلس کا اختتام کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.